ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بہت سارے جنگلی جانور سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ سارے جانور بہت خوش تھے۔ ایک دن ان کے جنگل پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ وہ آفت ایک پرندہ کی شکل میں تھی۔ گرمیوں کا دن تھا۔ ایک دن سارے جانور درخت کی چھاؤں میں سوئے پڑے تھے۔ وہاں پر اچانک ایک چیختی ہوئی آواز آئی جس نے پورے جنگل کے جانوروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ آواز بہت خوفناک تھی۔ ایسی خوفناک آواز پہلے کسی نے نہیں سنی تھی۔ جنگل کے جانور اس خوفناک آواز کو سن کر ادھر ادھر خوف سے بھاگ رہے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس جنگل میں کوئی درندہ نما ایک بلا آ چکی ہے جو ہم جانوروں کا سکون برباد کر کے رکھ دے گی۔ کچھ لمحے بعد وہ آواز دوبارہ ان کو سنائی دی۔ ان کے دودھ پیتے بچے ان کا دودھ چھوڑ کر خوف سے کراہ رہے تھے۔ سارے جنگل کے جانور ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ان کو ایک بہت بڑا پرندہ جنگل کے اوپر اڑتا ہوا نظر آیا جو کہ باقی پرندوں سے کئی گنا بڑا تھا۔ پھر اس نے زور سے چیخ ماری تو پھر ان جانوروں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی بلا ہے۔ اس وقت اس پرندے نے ان پر حملہ کر دیا اور ایک ہرن کے بچے کو اٹھا کر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ گھنٹوں کے لیے سکون ہو گیا تھا۔ یہ پرندہ شام کو پھر دوبارہ آیا اور باقی جانوروں کے بچوں کو اٹھا کر چلا گیا۔ یہ پرندہ روز آتا اور ہر روز کسی نہ کسی جنگل کے جانور کو اڑا کے لے جاتا۔ آہستہ آہستہ جانوروں کی تعداد میں بہت کمی آ رہی تھی۔ وہ سب بہت پریشان تھے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ پاس ہی میں ایک ٹارزن رہتا ہے، کیوں نہ اس سے جا کر مدد لی جائے۔ پھر سارے جنگل کے جانور اس بات پر راضی ہو گئے اور سارے ٹارزن کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ٹارزن کو جا کر ساری بات بتائی۔ پھر ٹارزن ان کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر ٹارزن نے ان کو بتایا کہ یہ پرندہ برازیل افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور یہ بہت خون خوار پرندہ ہے۔ یہ جس جگہ پر بھی جاتا ہے وہاں پر تباہی مچا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ تمہارے جنگل کے سارے جانوروں کو کھا جائے گا۔ اس پرندے کی اڑان بہت اونچی ہے تو ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سب کو اس پر گھات لگا کر وار کرنا ہوگا۔ سارے جانور ٹارزن کی بات غور سے سن رہے تھے۔ پھر اگلے دن سارے جانور اس پرندے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جیسے ہی اس کے آنے کا وقت ہوا تو سارے جانور چوکنا ہو گئے اور ٹارزن بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر وہ پرندہ وہاں پر آیا اور جیسے ہی اس نے زور سے چیخ ماری تو ٹارزن کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی پرندہ ہے۔ وہ جنگل کے اوپر اڑ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے جانوروں کو دیکھا تو وہ نیچے آیا۔ اس وقت ٹارزن بالکل تیار تھا۔ جیسے ہی اس نے جانوروں پر حملہ شروع کیا تو ٹارزن نے تلوار نکالی اور جمپ لگا کر اس کے گردن پر وار کرنا چاہا تو اس کی گردن بال بال بچ گئی اور وہ پرندہ اسی وقت اڑ گیا۔ اس دن تو وہ پرندہ بچ گیا تھا اور ٹارزن کی وجہ سے جنگل کے کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچا۔ ٹارزن کو پتہ تھا کہ یہ پرندہ اگلے دن ضرور آئے گا۔ پھر اگلے دن کے لیے ٹارزن نے نئی ترکیب سوچنا شروع کر دی۔ ٹارزن بہت ہوشیار اور چالاک تھا۔ اس نے سارے جانوروں کو تسلی دی۔ پھر جیسے ہی اگلے دن اس پرندے کے آنے کا ٹائم ہوا تو ٹارزن درخت کی اونچی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ ٹارزن کو پتہ تھا کہ یہ اڑنے والا پرندہ ہے اور میں زمین پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پرندہ بھی
اس وقت آ گیا۔ اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ سارے جنگل کے جانوروں کو ڈرا دیا تھا، لیکن ٹارزن نے ہمت نہ ہاری اور وہ درخت کی اونچی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اس پرندے نے جانوروں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ٹارزن نے اڑ کر اس کے پیٹ میں تلوار گھسا دی اور وہ پرندہ زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ پھر ٹارزن نے اس کے پیٹ سے تلوار نکالی اور سارا جنگل کے جانور وہیں پر اکٹھا ہو گئے۔ ابھی اس پرندے میں اتنی جان تھی کہ وہ اڑ سکتا تھا۔ اس خونخوار پرندے نے اڑنے کی کوشش کی اور ٹارزن نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ ناظرین، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔